अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने बॉल फिलफराश और ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर पाए जाने वाले बेड वेटिंग्स के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें आपके सामने रखी, तो ज़रूरत महसूस हुई कि चूँकि ये मर्ज़ ना सिर्फ बच्चों को मुतासिर करता है बल्कि किसी न किसी हद तक नौजवानों को या इसी तरीके से जवान लोगों के अंदर भी पाया जाता है, तो इसलिए इसके ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें आपके सामने रखी जाएँ। जवानों के अंदर गरचे बच्चों के मुकाबले में इसका प्रेवलेंस काफ़ी कम है और इस पर बहुत सारी स्टडीज़ की गई, जिनको कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो अगर हम इसके प्रेवलेंस के ताल्लुक़ से कहें तो तकरीबन 1 से 2% लोग या 1 से 2% अफराद इस बीमारी से मुतासिर मिलेंगे। जबकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए या ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो ये जो प्रेवलेंस है इससे थोड़ा हाई हो सकता है, और रिसर्चर्स भी इस बात को मानते हैं कि चूँकि इससे थोड़ा सा शर्म व हया जुड़ा हुआ होता है, या इंसान शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर के साथ या अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, तो इसलिए इसका प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। यानी अगर ओवरऑल देखें तो इसका प्रेवलेंस 1 से 2% से ज़्यादा 3 और 4% भी हो सकता है। और कई बार हम अपने मतब के अंदर भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम्स को लेकर के जिनकी उम्र 25 साल 30 साल या 35 साल भी होती है और वो बेड वेटिंग की शिकायत करते हैं। औरतों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, और कई मरतबा शादीशुदा लोगों के अंदर भी जब ये चीज़ पाई जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक शर्मिंदगी या शर्म हया का और मामला होता है, और लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, और कई बार रिश्तों के ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। बहरहाल इसके बहुत सारे अतिब्बा ने असबाब बयान किए हैं, यानी अगर हम इसके सबब के ताल्लुक़ से बात करें तो इसके बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो मेन सबब यूनानी के अंदर जो बयान किया गया है वो दरअसल मसाने के अंदर ज़ौफ़ और इस्तिरखा का पाया जाना, और मसाने का ये ज़ौफ़ दरअसल बुरूदत और रुतूबत की ज़्यादती, यानी अगर यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यूनानी तलबा या यूनानी जो हुक्मा है इसे बखूबी समझते हैं कि जब किसी वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी दूसरी वजह से अगर मसाने के अंदर बुरूदत और रुतूबत की ज़्यादती पैदा हो जाती है तो उसके नतीजे में मसाने के अंदर या गुर्दे के अंदर ज़ौफ़ पैदा होता है, और उस ज़ौफ़ के नतीजे में पेशाब का बार बार आना या पेशाब का गैर तबई तौर पर या गैर इरादी तौर पर खारिज होने की शिकायत पैदा हो जाती है। अब रही बात ये कि मसाने के अंदर जो ज़ौफ़ पैदा होता है या बुरूदत और रुतूबत की जो ज़्यादती होती है वो ऐसा क्यों होता है, तो इसके ताल्लुक़ से भी अतिब्बा ने बहुत सारे उसके असबाब बयान किए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर बारिद अशिया का कसरत इस्तेमाल मिलता है। यानी अगर कोई ठंडी चीज़ें बकसरत इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है, ठंडे खाने का इस्तेमाल करता है, ठंडे माकुल मशरूबात का यानी फूड एंड ड्रिंक्स जो ठंडे होते हैं अगर उसका इस्तेमाल करता है, तो ऐसे लोगों को ये शिकायत मिल सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो इसकी एक वजह ये भी होती है कि ये परेशानी उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो लोग बारिद जगहों पर या बारिद माहौल के अंदर यानी ठंडी जगहों पर या ठंडे माहौल के अंदर रह रहे होते हैं। तीसरी चीज़ अगर आप देखें कि कभी कभी ये मर्ज़ के तौर पर भी पाया जाता है, यानी कोई मर्ज़ लाइक होता है और उस मर्ज़ के नतीजे में ज़ोफ़े मसाना लाइक होता है, और फिर इस तरह की शिकायत पैदा हो जाती है। तो इसके बहुत सारे असबाब जैसा कि अतिब्बा ने बयान किया, ये इसके पॉसिबल सबब हो सकते हैं। अगर आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से या पैथोफिजियोलॉजी यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकती है उसकी अगर बात करें तो जैसा कि हमारे यूनानी के हुक्मा इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अतिब्बा ने तकरीबन हर आज़ा के अंदर 4 क़ुव्वतें बताई हैं: क़ुव्वत जाज़बा, क़ुव्वत मासिका, क़ुव्वत हाज़मा और क़ुव्वत दाफ़िया। और इनके लिए यानी तमाम क़ुव्वतों के लिए कुछ कैफ़ियतों को ज़िम्मेदार बताया है, यानी हर कैफ़ियत या हर क़ुव्वत के लिए कुछ कैफ़ियतें ज़िम्मेदार होती हैं, या उन कैफ़ियतों के नतीजे में उन मिजाज के नतीजे में वो क़ुव्वतें आर्गन से या अलग अलग आज़ा से सादिर होती हैं। यहाँ पर जो असल ख़राबी लाहिक होती है वो क़ुव्वत मासिका की कमज़ोरी की वजह से और क़ुव्वत दाफ़िया के कवी होने की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। क़ुव्वत मासिका की कमज़ोरी क्यों होती है, या क़ुव्वत मासिका कौन सी क़ुव्वतों के ताबे होती है, कौन सी कैफ़ियतों के ताबे होती है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि क़ुव्वत मासिका दरअसल बुरूदत और यबूसत के सबब पैदा होता है। यानी ये क़ुव्वत जो है बुरूदत और यबूसत के ताबे होती है, यानी जब बुरूदत और यबूसत एक
پرٹیکولر اماؤنٹ کے اندر یا ایک توازن کیفیت کے اندر ہوتا ہے تو عضو کے اندر قوت ماسکہ پائی جاتی ہے، اپنے پراپر انجام میں پراپر طریقے سے وہ کام کرتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے برودت اور یبوست کے اندر خلل واقع ہو جائے تو پھر یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر قوت دافعہ کی بات کریں تو یہ برودت اور رطوبت کے تابع ہوا کرتی ہیں، یعنی اگر برودت اور رطوبت پائی جائے گی ایک پرٹیکولر توازن کے اندر تو قوت دافعہ اپنے نارمل انداز میں کام کرے گی، اور اگر یہ برودت اور رطوبت کافی زیادہ بڑھ جائے تو ظاہر سی بات ہے قوت دافعہ وہاں پر قوی ہو جائے گی، اور دوسرے طرف اگر دیکھیں تو قوت جو ماسکہ تھا وہاں پر بھی کمزوری لاحق ہو جائے گی جو برودت اور یبوست کے تابع تھی۔ تو اس طریقے سے یونانی کی یہ فزیولوجی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات اس کے اصول علاج کیا ہونا چاہیے یا اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، تو اگر آپ صحیح سے مریض کی پیتھو فزیولوجی کو سمجھتے ہیں، یونانی پوائنٹ آف ویو سے اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو علاج کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کچھ مہینوں کے اندر اگر آپ اس کا علاج کریں تو وہ مرض دور ہو جاتا ہے، مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یونانی پوائنٹ آف ویو سے اس کے کیا اصول ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اطباء نے تقریباً ہر مرض کے اندر جو اصول بنائے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے سبب کا ازالہ کیا جائے، یعنی سب سے پہلی چیز یہ رول آؤٹ کیا جائے کہ یہ مرض پیدا کیوں ہوا ہے، یا اس کے اندر جو ضعف لاحق ہوا ہے اس کے وجہ کیا ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے اس کا ازالہ کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی بارد اور رطب اشیاء کا زیادہ استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کم کر دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی بارد ماحول کے اندر ٹھنڈی جگہوں پر رہنا شروع کر دیا ہے یا رہتا ہے تو اس کو وہاں سے اس جگہ کو یا تو بدل دیا جائے یا پھر وہاں پر گرم ماحول پیدا کر دیا جائے۔ تیسری چیز، اگر کوئی مرض کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر سب سے پہلے اس مرض کو علاج کرنے سے پہلے جس کے نتیجے میں یہ مرض پیدا ہوا ہے اس کا علاج کیا جائے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کو کرتا ہے تو کافی حد تک بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ادویات ایسی ہیں، اگر دواؤں کے انتخاب کی بات کیا جائے کہ دوائی اعتبار سے یا علاج بالدوا کے طور پر ہم کون سی دواؤں کے ذریعے اس کا علاج کریں، تو جیسا کہ میں نے پیتھو فزیولوجی کے بارے میں بتایا کہ جو یہ برودت اور رطوبت جو لاحق ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے جو اس کی قوت ماسکہ کمزور ہوئی ہے، یعنی گردے کی جو قوت ماسکہ، مثانے کی جو قوت ماسکہ کمزور ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کی قوت دافعہ بڑھی ہے برودت اور رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے، تو اس کے اندر ایسی دواؤں کا انتخاب کیا جائے جو برودت اور رطوبت کو کم کر سکے تاکہ نارمل طور پر بلیڈر اپنا کام کر سکے یا اسی طریقے سے مثانہ اپنا کام کر سکے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری مفردات اور مرکبات کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ مفردات میں یا مرکبات میں اگر آپ بات کریں تو اطباء نے بہت سارے مرکبات کو اس کے اندر مفید پایا ہے، اور خود ہم اپنے پریکٹس کے اندر جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو کافی حد تک یہ دوائیں مفید ثابت ہوتی ہیں، بلکہ ابھی تک میں نے ایسے کوئی مریض نہیں دیکھا جس نے پراپر طور پر اس نے علاج کروایا ہو اور اس کا مرض ٹھیک نہ ہوا ہو۔ اس کے اندر دواؤں کی ایک لمبی لسٹ ہے، جوارش جالینوس، معجون فلاسفہ، معجون کندر، معجون ماسک البول، بلوتی، یا اسی طریقے سے جوارش زرونی امبری بنسخہ کلاں، اور کشتہ بیضہ مرغ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنے یہاں بھی ایک مرکب تیار کرتے ہیں جس کو ہم نے نروینا کا نام دیا ہے۔ تو یہ تمام مرکبات ایسے ہیں کہ اگر ان کو پراپر ڈوز کے اندر صحیح مقدار میں ایک مخصوص مدت تک اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یہ مرض آسانی کے ساتھ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو مرض آسانی کے ساتھ دور ہو سکتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ڈائگنوسس صحیح ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے پریکٹس کے اندر دیکھتے ہیں تو اطباء کو یا اسی طریقے سے جو پریکٹیشنر ہیں اس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈائگنوسس صحیح بناتے ہیں اور دواؤں کا انتخاب بھی صحیح کرتے ہیں، لیکن ڈوز پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں صحیح طریقے سے رزلٹ نہیں مل پاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ ریسنٹلی میں آپ کو ایک اپنا خود کا ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک میرے پاس مریض آئے اور ان کو سیم پرابلم تھی، ان کو سیم شکایت تھی، یعنی ان کو بول فی الفراش یا اسی طریقے سے رات میں بار بار پیشاب کرنے کی بھی شکایت تھی۔ میں نے ان کے لیے یہی دوائیں انتخاب کیا، اور تقریباً 15 دن دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت میں دوبارہ ان کی ہسٹری میں نے لیا، اور لینے کے بعد مجھے جو کنکلوژن یا جس نتیجے پر میں نے پہنچا کہ اس میں مرض کی ڈائگنوسس بھی صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ دواؤں کا انتخاب بھی صحیح ہے، تو آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت مجھے اپنے استاد کی ایک بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ہم لوگ علاج کرتے وقت ڈوز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ہم نے مرض کی شدت کو دیکھتے ہوئے یا اسی طریقے سے مریض کی جو کیفیت تھی اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اور مرض کی شدت کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے اس کے ڈوز کا اضافہ کیا، یعنی اس کا ہم نے ڈوز بڑھا دیا، تو تقریباً 7 دن کے اندر 60 سے 70% اس میں ہمیں رزلٹ ملا۔
تو کئی بار ایسا ہوتا ہے جس میں مریض کو یا اسی طریقے سے فزیشین کو چاہیے کہ خاص طور پر کہ جب ہم نے مرض کو دیکھا اور مرض کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا اور اس کے بعد ہمارے دواؤں کا انتخاب بھی صحیح ہے، تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو دواؤں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے یا تو اس کو پراپر ڈوز میں دیا نہیں جا رہا ہے۔ تو اگر اس چیز کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں اور پراپر ڈوز میں دواؤں کی کوالٹی کے ساتھ اگر ہم مریض کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ضرور بضرور ملتا ہے۔ تو دوستوں یہ مختصر سی معلومات تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے خاص طور پر جو بیڈ ویٹنگ کا معاملہ ہے جوانوں کے اندر اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ اگر اس کے اندر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی اشکال ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو یا کچھ بھی معلومات حاصل کرنا ہو تو ہمارے یوٹیوب لنک پر جا کر کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم آپ کو رپلائی ضرور کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کو وقت پر ہمارا ویڈیو مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔